بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو حلو۔ درود شریف ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، راہیں ہموار ہوتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ معاملات کا حل ہمیں نہیں ملتا، پھر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمارے ذہن میں ایسی دعائیں یا ہماری نظروں سے ایسی چیزیں گزرتی ہیں جس سے ہمیں روحانی طور پر یا ہمیں یہ انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی درود شریف ہماری اس معاملے میں بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ بہت سارے عمل ہیں ایک ہی چیز کے لیے، لیکن جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہ عمل بھی ساتھ کرنا شروع کر دوں تو اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری ایک جاننے والی ہیں اور ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے، تو درود شریف کو کثرت سے پڑھتی تھی الحمدللہ۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ ان کے جو مسئلے تھے اس میں ایک مسئلہ ان کے گھر کا بھی تھا کہ ان کے گھر کا ایشو تھا اور ان کو گھر چینج کرنا تھا اور ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکل پاتی، تو انہوں نے درود شریف کا ہی ورد رکھا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان کی نظروں کے سامنے ایک دعا گزری، وہ دعا وضو کی دعا تھی اور غالباً انہوں نے کچھ ویڈیو کلپس بھی دیکھے اس دعا کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دی۔ جب بھی وضو کرتی اس دعا کو پڑھتی رہتی اور باوضو رہنے کی ان کی عادت تھی، دن میں جتنی دفعہ وضو کرتی درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھتی، اللہم اغفر لی ذنبی و وسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی و وسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کامل یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا اور اس طریقے کے اسباب بننا شروع ہوئے کہ میرے شوہر نے دوسرا گھر لے لیا اور وہ گھر ہمارے اس گھر سے ہر لحاظ سے بہتر تھا، بڑا بھی تھا، پانی کی بھی آسانی تھی، ہوادار بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون تھا اس گھر میں۔ یعنی جو پہلا ان کا گھر تھا وہاں لڑائی جھگڑے تھے، مسئلے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ دوسرے گھر میں ہمیں کافی سکون تھا، ایک عجیب سی وہاں پہ سکونت تھی، روحانیت تھی، ایک عجیب سا وہاں پہ اطمینان تھا۔ اور ایسے ہی کل ایک خاتون ہمارے گھر آئیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میرے بھائی بہت پریشان تھے اور ان کے گھر کا بڑا مسئلہ تھا، ان کا جو گھر ہے وہ ان کی وائف کے نام ہے اور ان کے درمیان آپس میں کافی جھگڑے چل رہے ہیں، ان کے اور ان کی وائف کے، سیپریشن تک نوبت آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیپریشن ہو جاتی ہے تو گھر وائف کے نام ہے تو پھر یہ تو بے گھر ہو جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے ان کے بھائی؟ تو ان کے بھائی بہت ماشاءاللہ سے نمازی پرہیزگار ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور وہ دعاؤں کے علاوہ درود شریف کے علاوہ ان کی کچھ اوراد و وظائف ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے بھی جو ہے نا درود پاک کے ساتھ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اس دعا کو وضو کے دوران کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ جب وضو کرتے نماز کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ میرا رزق میں وسعت پیدا فرما دے، میرے رزق میں برکت پیدا فرما دے اور میرے لیے اچھے گھر کا بندوبست فرما دے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً میرے بھائی جو ہے 1 سال سے دعا پڑھ رہے ہیں وضو میں اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میرے بھائی نے اب اپنا گھر لے لیا ہے۔ اب وائف اور ان کے درمیان کے تو مسئلے حل نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے ان کی سیپریشن ہو جائے، تو لیکن میرے بھائی کو اب اطمینان ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے پاس گھر ہے، اگر سیپریشن ہوتی ہے تو مجھے کسی اور کے در پر جا کر نہیں بیٹھنا پڑے گا، کسی اور پر میرا بوجھ نہیں پڑے گا، میں الحمدللہ اپنے ہی گھر میں رہوں گا۔ تو یہ دعا کہنے کو تو مختصر سی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، نہایت ہی مختصر ہے، چند بار پڑھیں تو یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، مال و اسباب میں بھی وسعت ہوتی ہے، کیونکہ اس دعا کے ترجمے میں ہی وسعت کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق بھی بڑھتا ہے اور اس دعا کو پڑھنے سے گھر کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 کیسز تو میرے سامنے کے ہیں کہ میرے سامنے کے یہ دونوں لوگ ہیں، انہوں نے یہ دعا پڑھی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر گھر عطا فرمایا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے مشاہدات ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوئی اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ رزق کا معاملہ بہت وسعت کا معاملہ ہے، اس میں روحانی رزق بھی آتا ہے، جسمانی رزق بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے آپ کے اعمال کا رزق بھی آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اس دعا میں، اور پھر اس دعا میں اچھے گھر کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے دعا پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے سے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اچھا گھر عطا فرما دے اپنے رحم و کرم کے صدقے سے، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بے بس ہیں، لیکن وہ مالک سب کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرنے پر آئے نا تو ایک پل میں غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ خود بخود سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اور بارہا کا تجربہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اچھے گھر عطا فرمائے
اور نہ صرف اس دعا کی برکت سے دنیا میں اچھا گھر عطا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا گھر عطا ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص اگر اچھے گھر میں رہتا بھی ہے تو وہ اس نیت سے دعا پڑھ لیا کرے جب وضو کرے کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے آخرت میں اچھا گھر عطا فرمائے، اللہ اس کی برکت سے میرے گھریلو معاملات بھی اچھے فرمائے، میرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، میرے کام بھی بنا دے۔ اور یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود پاک ہمیں وہ راہ دکھاتا ہے، وہ معاملہ دکھاتا ہے، وہ وظیفہ، وہ عمل بتاتا ہے جس کی رہنمائی سے، جسے کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دین کی طرف سے اور بزرگان دین کی طرف سے ہمارے پاس ایک ہی مسئلے کے لیے کئی کئی دعائیں ہیں، کئی کئی اعمال ہیں، اور ہم سم ٹائم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اگر کسی کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جب بھی وضو کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اچھا گھر بھی ملے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اعمال بھی سنوریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوگی، محبت بھی عطا ہوگی۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ درود شریف ہمارے مسائل کا یقینی حل ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے اعمال سنورتے ہیں اور ہماری روٹین میں اور عاد و وظائف ذکر ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اعمال کی برکت ملتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت گھر کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کو اچھا گھر عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سب کے مال و اسباب میں رزق میں وسعت پیدا فرمائے، اور درود پاک کی خوب برکت اور بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔